الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو، جو کہ کشتی سے الگ تھا، پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا قَالَ سَآوِي إِلَى الْجَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ ترجمہ: اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یعنی کشتی پہاڑ جیسی موجوں کو چیرتی پھاڑتی بے خوف و خطر چلی جا رہی تھی۔ سوار ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام یعنی کنعان کو، جو اپنے بھائی وغیرہ سارے کنبے سے کنارے ہو کر کافروں کی صحبت میں تھا، آواز دی کہ ان بدبخت کافروں کی معیت چھوڑ کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا تاکہ اس مصیبت عظمیٰ سے نجات پا سکے۔ تنبیہ: یا تو نوح علیہ السلام اسے مومن خیال کرتے تھے، اس لیے آواز دی، خواہ واقع میں مومن نہ ہو یا کافر جانتے ہوں، مگر یہ توقع ہوگی کہ ان ہولناک نشانات کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا، یا پھر وَأَهْلَكَ یعنی کہ اپنے گھر والوں کے عموم میں داخل سمجھ کر شفقت پدری کے جوش میں ایسا کیا ہو، اور جو پہلے آیا کہ جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے ان کے بارے میں سوال نہ کیجیے کو مجمل ہونے کی وجہ سے اس پر منطبق نہ سمجھتے ہوں، واللہ اعلم۔ لیکن ان کے بیٹے کے دماغ پر جو ہے وہ کفر سوار تھا اور اپنے جہل اور غباوت سے ابھی یہ خیال کر رہا تھا کہ جس طرح معمولی سیلابوں میں بعض اوقات کسی بلندی پر چڑھ کر آدمی جان بچا لیتا ہے، میں بھی کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کس خبط میں پڑا ہے، یہ معمولی سیلاب نہیں، یہ عذاب الہی کا طوفان ہے۔ پہاڑ کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی چیز عذاب سے نہیں بچا سکتی، ہاں خدا ہی کسی پر رحم کرے تو بچ سکتا ہے، مگر اس ہنگامہ داروگیر اور مقام انتقام میں کٹر مجرموں پر رحم کیسا؟ باپ بیٹے کی گفتگو پوری نہ ہوئی تھی کہ پانی کی ایک موج نے درمیان میں حائل ہو کر ہمیشہ کے لیے دونوں کو جدا کر دیا اور وہ کافر ڈوب کر رہ گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔